جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں نے شارٹ سٹوری پن کی ہے، اب سب سے گزارش ہے لازمی دیکھیں۔ نہیں کرنی مجھے ایسی دوستی وہ خود کو چھوا کر بولے۔ ٹھیک ہے جائیں اب بلکہ میں جاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ بس میری دوستی ایسی ہی ہوتی ہے، میں نے آنکھ مار کر کہا۔ سوچ لیں دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی عیاشی کر لینی چاہیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھول کر نکلنے لگا تھا کہ اس نے کہا، رکو دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر کے اندر آلف سامنے ایک بیڈ پڑا تھا، اس پر اسے لٹایا، اس کی چوڑیاں بجیں، وہ کانپی۔ میں نے اس کو ساتھ لگا لیا اور کہا، اس دنیا کی ادھی افت تو تمہارا چہرہ ہے۔ وہ مشرقی عورت تھی، اس کی یہی سپردگی تھی، اب باقی میرا کام تھا۔ میں اس کو ساتھ لگائے محبت کی برسات کرنے لگا۔ جیسے ہی اسے میری بے چینی کا احساس ہوا تو وہ کانپ گئی۔ یہ تیزی کا ریلا تھا، میری بہک تھی اور اس کی بھڑک میں مچل رہا تھا اور اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ میں تو ایسے تھا جیسے بہت جلدی میں ہوں۔ میری مستیوں اور شرارتوں نے اس کے اندر طوفان برپا کر دیا تھا، وہ جیسے بکھری پڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ہادیہ کے اوپر رکھا تو میرا ہاتھ بارودی سرنگ پر تھا اور میری چاہت نے اس کو اٹھلا کر رکھ دیا تھا۔ ارسلان نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا پٹاخہ تھی جس کے فیتے کو تو اگ لگتی رہی لیکن پٹاخہ کبھی نہیں پھوٹا۔ میں شرارتیں کر رہا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کو اریاں کیا تو وہ بولی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں جارحانہ پیش قدمی کے بعد قدرے تھما تاکہ وہ بھی سنبھل لے۔ تھوڑا جنون اس میں بھی جاگے تاکہ کچھ مزہ الف سکے۔ کیا کر دیا؟ دوستی کی باتیں ہی تو ہیں۔ میں اس کو ساتھ لگا کر کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ آخر دموں پر تھی، اس نے ہلکی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو مزید اریاں کر دیا اور شرارتیں کرنے لگا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پر رکھ دیے۔ بالی تو جیسے اب کھیل رہا تھا اور اب ہادیہ نے اپنے آپ کو مکمل میرے سپرد کر دیا تھا، وہ شرماتے ہوئے میرے ساتھ لگ رہی تھی۔ جتنا بارود اس پٹاخے کے اندر تھا، اس کو پھوڑنے والا بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اب میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور شرارتیں کرنے لگا اور جیسے ہی میں محبت کی برسات کرنے لگا، مر گئی باجی، ہادیہ جانے کون سی باجی کو یاد کرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر محبت کی برسات کرتا رہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر وہ تھوڑا اگے ہوئی۔ میں نے اس کو ایک بار پھر مضبوطی سے پکڑا اور محبت کی برسات کرنے لگا اور پھر رخشی کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں محبت کی برسات کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں ہادیہ کانپنے لگی۔ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ میں پیچھے ہوا، ہادیہ ایک طرف مدہوشی سے گری۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، باہر فل سناٹا تھا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ نے ہوش کیا اور اس نے خود کو ڈھانپ لیا اور مجھ پر غصہ کرتے ہوئے بولی، تم بہت کمینے اور فضول انسان ہو۔ وہ مجھے ہلکے مکے مارتی لاڈ سے غصہ کرنے لگی، دیکھو تو کتنے معصوم ہو اور کام اتنی سپیڈ سے کچھ سمجھ ہی نہیں لگنے دی تم نے۔ جب وہ اچھے سے شکو کر چکی تو میں نے اسے پاس کھینچا اور کہا، جو بھی ہو بتاؤ، مزہ آلف نہ۔
مجھے نہیں پتا وہ شرم سے بولی۔ میں نے اس کو اور جکڑا اور کہا، بتاؤ نا۔ ہمم کرتی وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ خود پر رکھا اور کہا، کیسا لگا؟ وہ تڑپی اور بولی، ہائے میں مر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے شرما کر کہا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی میرے اوپر تھا اور پھر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے لاڈ سے ضد کی تو اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ مجھ پر رکھ دیا اور مجھے چیک کرنے لگی اور بولی، تم انسان نہیں گدھے ہو؟ اور پھر بولی، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا، میں تو ایسے ہی رہوں گا اور یہ بھی۔ جب میں دوڑتا دوڑتا اس دنیا میں آئے گا تو پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابھی تو پہلا سبق پڑھایا ہے، تمہیں دوسرا تو پڑھانا باقی ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہائے! دوسرا سبق؟ تو کیا ہوا؟ وہ زبان سے نہ کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب سچ بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دوسرا سبق بھی لینا چاہتی ہے۔ پھر بولی، میں نیچے والی لائٹ بند کرتی ہوں تو تم الف کر میرے کمرے میں چلے جانا۔ وہ اور تیز قدموں سے باہر نکلی اور نیچے چلی گئی۔ میں سیڑھیوں پر اس کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ بعد نچلے پورشن کی لائٹ آف ہوئی اور میں سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ وہ سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں کمرے میں گیا تو اس نے لائٹ پھر آن کر دی۔ کمرہ اچھا خاصا سیٹ تھا، بیڈ، صوفہ، بڑا ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی اور دروازے کو بند کر کے پردہ کھینچ دیا۔ اماں، میں نے سوال کیا، وہ دوائی کھا کر سوئی ہیں؟ وہ شرما کر قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سمٹ کر مجھ سے الف لگی، اس کی شرم اتر چکی تھی۔ میں اسے ساتھ لگائے بیڈ پر الف کر بیٹھ گیا اور شرارتیں کرنے لگا، لیکن میں جانتا تھا میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ لائٹ میں نے اسے دیکھا تو واقعی بہت خوبصورت اور کمال کی چیز تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اب کیا نظر لگاؤ گی؟ میں نے اسے چھیڑا اور پھر شرارتیں کرنے لگا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا، لیکن میں نے اوگے ہو کر اس کا چہرہ سیدھا کیا کیونکہ اس کی آنکھیں بلی کلر کی تھیں۔ میں نے اسے ساتھ لگایا اور محبت کی برسات کرنے لگا۔ وہ ای باجی باجی او کرنے لگی۔ میں نے کہا، اگر تیری باجی بھی الف جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے بے شرم، چپ! اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا، مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اس کو ایک بار پھر باجی یاد کروائی اور اس نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اب بھی باجی باجی کی گردان کر رہی تھی۔ اور پھر کیا تھا، میں دوسری دنیا میں دوڑنے لگا اور وہ بھی میرے ساتھ دوڑتی رہی۔ پھر دونوں صوفے پر بیٹھ کر دوڑتے رہے اور کبھی ڈریسنگ پر بیٹھ کر دوڑتے رہے۔ واقعی آج اس کے لیے حقیقی معنوں میں شادی تھی۔ وہ دوڑتی دوڑتی کئی بار اس دنیا میں واپس آئی تھی اور پھر میں بھی اس کے ساتھ واپس ہوگا۔ اگلی صبح ارسلان نے مجھے آنکھ ماری اور بولا، ہاں بھائی، دوستی ہوئی؟ میں نے ہنس کر کہا، دوستی کا پتہ نہیں، لیکن ملاقات ضرور ہو گئی۔
کیا مطلب؟ تم نے کل دن رات میں ہی اسے پٹا کر ملاقات بھی کر لی؟ عجیب ہے بھائی، عجیب ہے، وہ بڑبڑایا۔ دوپہر تک ارسلان کا سورس واپس آ گیا۔ پتہ چلا کہ امان کی ایک بہن بھی تھی جو اب تک یہاں ہی ہے، کافی دبنگ سی عورت ہے، آشی نام ہے اس کا۔ جس زمین پر قبضہ ہوا ہے وہ قبضہ گیروں کے پاس ہی ہے، اور اس وقت حویلی والے کافی کمزور پوزیشن میں تھے۔ سورس نے بڑی مشکل سے اندر چاچی تک پیغام پہنچایا ہے کہ بالی آج رات فون کرے گا۔ خدا خدا کر کے رات ہوئی، میں نے ایک رنگ دی، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ رنگ کی تو دوسری طرف سے فون ریسیو ہوا۔ وہ زیبا تھی۔ حال احوال پوچھ کر میں نے افسوس کرنا چاہا تو زیبا ہلکی آواز میں بولی، رہنے دو بالی، تم تھے کہاں؟ یہاں اتنی مصیبت آ گئی۔ وہ پریشان حال بولے، سب لوگوں کو لگتا تھا تم واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے، تمہیں کیا ضرورت ان پنگوں میں پڑنے کی، لیکن مجھے امید تھی۔ میں کیسے پلٹ کر نہ آتا، اب سے یارانہ لگایا ہے۔ میں تو کل بھی فون کیا تھا، آگے سے کوئی اور اٹھایا۔ ہاں وہ آشی ہوگی، نند ہے، میری کزن بھی ہے، سمجھو دوستانہ بھی ہے اور مقابلہ بھی۔ اچھا اچھا، تو کیا ارادہ ہے اب؟ انہوں نے پوچھا۔ میں کل آؤں گا ادھر۔ لیکن بالی ادھر مسئلہ ہے، رستے میں ہی ان کا ڈیرا آتا۔ آپ فکر نہ کرو، میرے ساتھ لوگ ہوں گے، مسئلہ نہیں۔ پلان کے مطابق اگلے دن میں اور ارسلان زیبا کے گاؤں کو روانہ ہوئے۔ ارسلان کے پاس 2 9mm پسٹل تھے، اس نے ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرا میری طرف اچھالا۔ ارے بھیا، میں اس سے کیا کروں گا؟ مجھے چلانا ہی نہیں آتا۔ وہ ہنسا اور بولا، چلو پکڑو تو، اور میں نے چپ کر کے پسٹل سامنے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ لاہور سے نکل کر ارسلان نے ایک طرف کھیتوں میں جاتی کچی سڑک پر گاڑی اتاری اور سڑک سے 2 کلومیٹر تک آگے لے جاتا گیا۔ آگے کھلا علاقہ تھا، دور دور تک فصلیں اور خالی جگہ۔ یہ دیکھو، اس نے اپنا پسٹل نکالا، یہ بٹن دباؤ، میگزین باہر، ایسے اندر ڈالو، یہ چیمبر چڑھاؤ، اور یہ تھا۔ اس نے ہوا میں فائر جھونکا۔ لو کون سا راکٹ چلانا ہے، پسٹل ہی تو ہے، وہ فوجیوں کے مخصوص انداز میں بولا۔ میں نے اس کی نقل کی اور تھوڑی سی گھبراہٹ کے بعد فائر کر دیا۔ شاباش! اب دیکھو، ایسی لڑائیوں میں جان سے بندہ نہیں مارتے، بس پسٹل دکھایا، ہوا میں فائر کیا، بہت ہوا تو ٹانگوں میں۔ 15-20 منٹ اس نے بنا میگزین مجھ سے بولٹ مروا کر ٹھک ٹھک کروایا۔ یہ ایک ارجنٹ ٹریننگ تھی، لیکن اس سے اتنا حوصلہ ہو گیا کہ میں پسٹل چلا سکوں، آنا کم از کم ڈرا ضرور سکتا تھا۔ ارسلان سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا دوپہر کے قریب حویلی تک لے آیا۔ جب ہم پکی سڑک سے حویلی والے سولنگ پر اترے تو آگے سخت پہرے کا سما تھا۔ گاڑی کو سولنگ کی طرف ہٹتے دیکھ کر حویلی کے محافظ چوکنا ہو گئے تھے۔ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہیں یہ ہمیں ہی نہ بھون ڈالے، لیکن بچت رہی۔ گیٹ پر سامنے ہی مراد کھڑا تھا، اس کے ساتھ کچھ گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ مجھے پہچان کر مراد بالی بوس کہتے لپکا اور خوب گلے ملا۔ ہم اس کی میت میں اندر چوپال والی بیٹھک پہنچے اور مراد اندر اطلاع دینے کو چلا گیا۔ کچھ دیر پانی وانی پینے تک مراد نے صرف مجھے اندر آنے کا کہا۔
میں نے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے ساتھ مہمان بھی ہے، لیکن بالی صاحب، مجھے بس آپ کو لانے کا کہا گیا۔ ارے یار جاؤ، ارسلان نے بڑے دل سے کہا، میں یہاں ہوں سکون سے، اور میں مجبوراً مراد کے ساتھ چل دیا۔ زیبا بی بی سے ملاقات ہے کیا؟ نہیں صاحب، وہ تو عدت میں ہیں، اندر عاشی بی بی ہوں گی اور چاچی زرینہ۔ عاشی بی بی امان صاحب کی بہن ہیں۔ اچھا اچھا، میں نے سر ہلایا۔ اندر چاچی زرینہ میری منتظر تھیں، وہ اسی تپاک سے اے میرا پتر کہتی مجھے ملے اور میرا سر ماتھا چوما۔ آجا آجا، وہ اندرونی بیٹھک میں مجھے بٹھا کر ساتھ بیٹھیں اور پھر تھوڑی دھیمی آواز میں بولیں، یہ جو عاشی بی بی ہیں نہ بڑی مردانہ قسم کی ہیں، پرانی جٹیوں کی طرح، ذرا دھیان رکھنا۔ زیبا نے کہا ہے اس سے بنا کر رکھنی، میں نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے عاشی بی بی کی آمد ہوئی۔ وہ واقعی مردانہ نہ صحیح مرد مار خاتون ضرور تھیں۔ ان کا قد اور جسامت اصیل جٹیوں جیسی تھی، بالکل اداکارہ سائمہ کی طرح اونچی لمبی جٹی، جس کا حسن بھی بالکل ویسے ہی تھا۔ بڑی چادر بھی حسن کو چھپانے میں ناکام تھی۔ میں تعظیماً اٹھا اور سلام کیا، وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر جواب دیا اور بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر میں نے تعزیت کی اور حال احوال پوچھا، پھر کچھ دیر سکوت رہا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہم تو اب ہیں بلال بالی، ذکر سنا تھا آپ کا، میں نے مسکرا کر کہا، جی میں ہی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ادھر کافی مسائل بڑھ گئے ہیں، ڈیرے پر قبضہ ہو چکا ہے، وہ لوگ کافی بدماش ٹائپ ہیں، جنہیں صرف طاقت کی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب وہ بول چکی تو میں نے کہا کہ میرا تعلق سائٹ کی حد تک تھا، اس کے علاوہ میرا امان اور زیبا امان کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اب امان صاحب تو رہے نہیں، لیکن زیبا جی ہیں، ان کا فیصلہ دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ کہیں تو قبضہ چھڑوانا مسئلہ نہیں۔ وہ بری طرح چونک کر بولی۔ اسے ہلکی بے عزتی لگی کہ میں نے زیبا کو اہمیت دی، اور میرا دعویٰ کہ قبضہ چھوڑوا لیں گے اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ بالکل غصے سے بولی، اب زیبا جی تو عدت میں ہیں، تو ہم کر رہے ہیں فیصلے۔ بہتر ہے، میں نے مسکرا کر اسے اکسایا، آپ حویلی کے معاملات دیکھ رہی ہیں، 100 بار دیکھیں، لیکن میرا معاملہ دوستانہ تعلقات کا ہے، تو میں زیبا جی کے فیصلے کے بنا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عاشی نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور ہنکارا بھرا۔ عاشی کا اٹھنا بیٹھنا ایک دبنگ چودرانی سا تھا، وہ مجھے انتظار کرنے کا بول کر جا چکی تھیں۔ چاچی زرینہ میرے ساتھ بیٹھی حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہی تھی، پتہ ہے بالی پتر، یہ جنہوں نے قبضہ کیا نا، اندر سے نرے پھوکے ہیں، مجرے باز، جیسے بھونکتا کتا۔ اگر ڈر کر بھاگو گے تو پیچھے بھاگ کر اور بھگائیں گے، رک کر ششکارو گے تو بھاگ جائیں گے۔ یہ شریف لوگ ہیں، دب جاتے ہیں، ورنہ مشکل کوئی نہیں۔ وہ مجھے معاملات سمجھا رہی تھیں۔ ویسے یہ عاشی بی بی اتنی عجیب سی کیوں؟ وہ ہنسی اور بولیں، یہ شروع سے ہی منپھٹ اور مرضی کی مالک، بالکل امان پر ہے، تنک مزاج۔ ویسے بیچاری کے ساتھ بڑا عجیب سین ہوا۔ چاچی زرینہ نے میری طرف جھک کر کہا، اس کا قد 6.25 فٹ اور بندہ اس کا 5 فٹا، بیچاری کے آدھے تک آتا ہے۔
جتنا اسے شوق تھا نہ برابر کے مرد کے ساتھ چھالے مارنے کا اتنا ہی بے سواد جوڑ ہے۔ گلی ڈنڈے کی جوڑی، چاچی اس کا خوب مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا واقعی جیسی جٹیرن ہے وہ، اس کو چھالے مارنے کے لیے بندہ بھی برابر کا ہونا چاہیے۔ خیر سانوں کی میں نے کندھے اچکائے۔ کوئی گھنٹے بعد آشی واپس آئی اور بولی، اب آؤ تمہیں زیبا سے ملوا رہی ہوں، لیکن یہ بات باہر نہ جائے، سمجھے نا؟ میں نے سر ہلا کر کہا، بے فکر رہیں۔ ویسے بھی تمہاری دوستی ہے، زیبا سے راز ہی رکھو گے؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ میں اس کی بات سمجھ رہا تھا، میں نے بھی اسی ٹون میں کہا، ہاں اچھی دوستی ضرور ہے، سمجھتی ہوں، تبھی میری رائے کی بجائے اس کی مانگی۔ میں نے الٹی شاٹ کھیلی اور کہا، اب سے دوستی ہوتی تو اب سے پوچھتا۔ انہوں نے مجھے گھورا اور چپ رہے۔ اندر کمرے میں زیبا جی اور چاچی موجود تھیں۔